بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام سنن ابی داؤد کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں آج ہم کتاب العتق کا یعنی غلام آزاد کرنے کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور یہ کتاب تقریباً 15 ابواب اس میں ہوں گے، اور 43 یعنی 43 حدیث پاک اس کے اندر آئے گی۔ حدیث پاک کا نمبر آج کا ہمارا جو سب سے پہلا باب ہے، اس باب کا عنوان ہے باب فی المکاتب یؤدی بعد کتابتہ فیعجز او یموت، یعنی جب کوئی مکاتب غلام اپنی کتابت کی کچھ رقم ادا کر دے، ادا کرنے کے بعد باقی ادائیگی سے عاجز آ جائے یا مر جائے، یعنی اپنی کتابت کی کچھ رقم ادا کرنے کے بعد باقی کی رقم ادا نہ کر سکے، یا پھر وہ مر جائے کچھ رقم ادا کرنے کے بعد، تو کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ مکاتب کسے کہتے ہیں۔ مکاتب ایسے غلام کو کہتے ہیں جسے آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر تو اتنا روپیہ ادا کر دے تو تو آزاد ہے، چاہے وہ کتنے ہی ٹکڑوں میں دے، قسطوں میں دے، لیکن جو ہے اتنا پیسہ تو لا کر دے تو تو آزاد ہے۔ تو چاہے وہ غلام ہو یا باندی ہو، آقا نے اس سے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر تم اتنا پیسہ لا کر دے دو تو تم آزاد ہو، تو ایسے غلام کو جو ہے مکاتب کہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو بہرحال اب یعنی جو چیز طے کی جاتی ہے تو وہ معاملہ جو ہے کتابت کہلاتا ہے۔ تو یعنی ایک تو مکاتب ہوتا ہے جو یہ معاملہ لکھتا ہے، اور ایک مکاتب ہوتا ہے یعنی جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بہت سارے احکام ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے یہ طے کرے کہ اتنا مال ادا کرنے کے بعد تو آزاد ہے، اور اس میں سے اس نے کچھ حصہ ادا کیا، اور اب اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ حدیث پاک سماعت کریں۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 3926۔ حدثنا ہارون بن عبد اللہ قال حدثنا ابو بدر قال حدثني ابو عتبہ اسماعیل بن عیاش قال حدثني سلیمان بن سلیم عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المکاتب عبد ما بقی علیہ من مکاتبتہ درہم۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ مکاتب اس وقت تک غلام شمار ہوگا جب تک اس کے ذمے کتابت کا 1 درہم بھی باقی ہو، یعنی مکاتب غلام ہی کہلائے گا جب تک اس کے ذمے کتابت کا 1 درہم بھی باقی ہو۔ یعنی مثال کے طور پر آقا نے اس سے یہ کہہ دیا ہو کہ تم 1000 درہم مجھے لا کر دے دو، غلام سے یہ کہا کہ تم 1000 درہم مجھے لا کر دے دو۔ اب غلام نے 999 درہم جو ہے دے دیے، صرف 1 درہم باقی رہ گیا، 1 درہم نہیں دیا، تب بھی وہ غلام ہی کہلائے گا۔ جیسے ہی یہ 1 درہم بھی ادا کرے گا، 1 درہم آخر والا ادا کرے گا، تب وہ جو ہے آزاد کہلائے گا، ورنہ اس سے پہلے پورا جو ہے وہ غلام ہی کہلائے گا۔ اب اس میں جو ہے دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ جن کی رائے یہ ہے کہ مکاتب کی بیع یعنی اس کو خریدنا بیچنا جائز ہے، اس لیے کہ جب وہ غلام ہے تو لہٰذا وہ مملوک ہے، یعنی کسی کی ملکیت میں ہے، اور جو چیز کسی کی ملکیت میں ہوتی ہے تو اس کی بیع درست ہوگی۔ تو اور اگر وہ اصلی یعنی اپنی ملکیت پر، اصل ملک پر باقی ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے
غیر کے لیے ملکیت جو ہے نئے سرے سے واقع نہیں ہوگی، اور یعنی وہ جو ہے اس کی خرید و فروخت بھی ممنوع ہوگی، اور جن حضرات نے اس کی جو ہے یعنی یہ بیع کو یعنی خرید اور فروخت کو جائز قرار دیا، ان کے اپنے دلائل ہے۔ بعض حضرات نے جو ہے ناجائز قرار دیا، ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قول قدیم کے مطابق یہ فرماتے ہیں، پھر جو ہے انہوں نے رجوع بھی کر لیا اس بات کی طرف کہ اس کی بیع جو ہے جائز ہے، یہ ان کا قول قدیم ہے، لیکن پھر بعد میں جو ہے ان کا جدید قول یہ ہے کہ اس کی بیع جو ہے ناجائز ہے۔ امام ابو حنیفہ اور دیگر یعنی صاحبین کا بھی یہی قول ہے، امام مالک، امام ابو یوسف کا یہی قول ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے مکاتب کی بیع کو مکروہ قرار دیتے تھے اس کے خدمت کے لیے عاجز آ جانے سے پہلے اور عاجز ہونے سے پہلے، اور کہتے تھے کہ کوئی حرج نہیں کہ اس کو بیچا جائے آزادی کے لیے۔ اب اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 3927۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا حمام قال حدثنا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد۔ قال أبو داود ليس هو عباس الجريري، قالوا هو وهم ولكنه هو شيخ آخر۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غلام 100 اوقیے کے بدلے میں کتابت کا معاہدہ کرتا ہے، جو غلام 100 اوقیے کے بدلے میں جو ہے کتابت کا معاہدہ کرتا ہے، یعنی 100 اوقیے کے بدلے میں جو ہے کتابت، یہ بدل کتابت اس کا طے ہوتا ہے کہ بھائی یعنی 100 اوقیے لا کر دے دے تو تو آزاد ہے، اور پھر وہ جو ہے 10 اوقیے کے علاوہ باقی تمام ادائیگی کر دیتا ہے، یعنی 90 دے دیا، اب 10 باقی ہے تو 90 دینے کے بعد یعنی 100 طے ہوا اور اس میں سے 90 دے دیا، اب جو ہے 10 باقی ہے۔ 10 اوقیے، جو اوقیہ جو ہے یہ چاندی کا ایک یعنی سکہ ہوتا ہے، تو اس کے بدلے میں اگر یہ طے ہوا کہ اتنے 100 جو ہے 100 اوقیے جو ہے تو لا کر دے دے، اس کے بدلے میں تو آزاد ہے۔ اب اس نے جو ہے 10 کے علاوہ پورے دے دیا، یعنی 90 دے دیا، تو بھی جو ہے وہ غلام ہی شمار ہوگا، اور جو بھی غلام 100 دینار کے بدلے میں کتابت کا معاہدہ کرتا ہے، یعنی اس کا جو کتابت کا معاملہ ہوتا ہے، اور 10 دینار کے علاوہ باقی سب ادائیگی کر دیتا ہے تو بھی وہ غلام شمار ہوگا۔ یعنی چاندی کے سکے کے بدلے میں اس کا بدل کتابت طے ہوا ہو، یا سونے کے سکے کے بدلے میں طے ہوا ہو، دینار چونکہ سونے کے سکے کو کہتے ہیں، لیکن جب تک وہ پورے 100 نہیں دے گا وہ غلام ہی کہلائے گا، اگرچہ کہ جو ہے اس نے یعنی اب 100 کے 10 حصے کرے تو اس میں سے 9 حصے اس نے دے چکا ہے اور 1 حصہ صرف باقی ہے، تب بھی جو ہے وہ غلام ہی کہلائے گا۔ جب وہ 1 حصہ یعنی پورے مکمل 10 حصے ادا کر دے گا، یعنی پورے کے پورے 100 ادا کر دے گا، تب ہی جو ہے وہ غلامی کی زنجیر سے آزاد ہوگا، اور اسے جو ہے آزاد کا خطاب دیا جائے گا اور وہ آزاد کہلائے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عباس یہ جریری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وہم ہے، بلکہ یہ کوئی دوسرے بزرگ ہے، یہ عباس جریری نہیں ہے، یہ کوئی دوسرے بزرگ ہے۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 3928۔
حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مكاتب ام سلمة قال سمعت ام سلمة تقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه۔ زہری جو ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکاتب غلام نبہان کا یہ بیان نقل کرتی ہیں۔ سیدہ ام سلمہ کے مکاتب غلام نبہان کا یہ بیان امام زہری نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ جب تم خواتین میں سے کسی ایک کا کوئی غلام مکاتب ہو، یعنی تم عورتوں میں سے کسی ایک کا کوئی غلام مکاتب ہو اور اس کے پاس اتنا مال موجود ہو جس کے ذریعے وہ ادائیگی کر سکتا ہو، تو اس عورت کو اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ یعنی جب یعنی اس میں یہ بتلایا گیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ بتا رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے یہ کہا کہ جب تم عورتوں میں سے کسی ایک کا کوئی غلام مکاتب ہو، یعنی اس سے غلام سے یہ کہہ دیا گیا کہ تم اتنا مال لا کر دے دو تو تم آزاد ہو، اب اس کے پاس اتنا مال موجود ہو جس کے ذریعے وہ رقم یعنی کتابت کی جو رقم ہے وہ یعنی جس رقم کے بدلے یہ آزادی طے ہوئی ہے اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے، تو اس عورت کو اس سے پردہ کرنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ بدل کتابت ادا کر سکتا ہے، یعنی کتابت کی جو رقم ہے، آزادی کی جو رقم ہے وہ جب ادا کر سکتا ہے تو پھر اب اسے ادا کر دینا چاہیے۔ اور یعنی یہ کہ اب اس سے عورت چونکہ جو ہے مالک ہوتی ہے، اس لیے اب تک وہ پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن اب جو ہے آزادی کا انتظام اس کے غلام کے پاس ہو چکا ہے، تو لہذا اس عورت کو اب اس غلام سے پردہ کرنا چاہیے۔ تو اب آپ حضرات نے یہ تو سمجھ لیا کہ مکاتب کسے کہتے ہیں، کیونکہ آگے اور اس کے ابواب آ رہے ہیں، اس لیے ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتے چلیں۔ تو مکاتبت جو ہے اصطلاح شریعت میں غلام اور آقا کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے، جو معاملہ ہوتا ہے، اس کا نام مکاتبت ہے۔ تو غلام اپنے آقا سے یہ کہے کہ میں کما کر اتنا مال تجھے دے دوں تو آزاد ہو جاؤں، اور مالک اسے منظور کرے۔ یہ مکاتب اگرچہ بھی غلام رہے گا، لیکن پیشہ یا تجارت اختیار کرنے کے بارے میں، وہ بزنس وغیرہ کرنے کے بارے میں مختار ہوگا، یعنی اسے اختیار ہوگا۔ پھر اگر شرط پوری ہو گئی تو آزاد ہو جائے گا، یعنی پورا مال دے دیا تو اب وہ آزاد ہو جائے گا۔ اور پورا نہ کرنے کی صورت میں غلام یا تو خود ہی مکاتبت فسخ کرا لے، یعنی مطلب یہ جو معاملہ طے ہوا ہے اس کو توڑ لے، ختم کر لے، ورنہ قاضی جو ہے یہ معاملے کو ختم کرا دے گا۔ تو مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کو ایک طے شدہ رقم ادا کرنے کے بعد آزادی کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے غلاموں کو مکاتب بناتی تھی، یعنی یہ کہہ دیتی تھی تم اتنا مال لا کر دو اور تم آزاد ہو، لیکن معاملہ پورا ہونے کے پہلے، یعنی بدل کتابت ادا کرنے کے پہلے ان سے کسی قدر رقم لے کر جلد جو ہے اسے آزاد کر دیتی تھی۔ یعنی اب جیسے 100 اوقیے طے ہوئے ہیں تو اس میں سے جو ہے 90 لے کر جو ہے اس کو آزاد کر دیتی تھی آپ، یا 50 لے کر، جتنی بھی رقم، یہ ہے کہ جلد سے جلد آزاد کر دیتی تھی۔ اب غلاموں کے آزاد ہونے کے بھی بہت سارے احکام ہیں۔ مکاتبت کے جو شرعی احکام ہیں اس کو بھی مختصر میں آپ سماعت کر لیں کہ غلاموں کی آزادی کی ایک صورت یہ ہے کہ ان سے یہ شرط کر لی جائے کہ اتنی مدت میں وہ اس قدر رقم ادا کر کے آزاد ہو سکتے ہیں۔ یہ حکم خود قرآن مجید میں ہے، فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، کہ اگر تم کو غلاموں میں بھلائی نظر آئے تو ان سے مکاتبت کر لو، یعنی یہ کتابت کا جو معاملہ ہے، یہ کہ اتنی رقم لے کر تم جو ہے اس کو آزاد کر دو، تو یہ جو ہے ایسا کر لیا کرو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے پہلے یہ حکم وجوبی یعنی ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آقا کو معاہدہ کتابت کرنے یا نہ کرنے کا اختیار تھا، یعنی وہ یہ معاملہ، یہ رقم کے لین دین کا معاملہ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار تھا۔
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کو عملاً یعنی پریکٹیکلی طور پر وجوبی یعنی ضروری قرار دیا۔ چنانچہ ابن سیرین نے جب اپنے آقا حضرت ابو ہریرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکاتبت کی درخواست کی، یعنی یہ کہا کہ میں اتنا اتنا دے کر آزاد ہو جاؤں، اور انہوں نے اس کو منظور کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلا کر درے سے مارا اور قرآن مجید کی اس آیت کے روح سے یعنی اس آیت کے وجہ سے آپ نے ان کو معاہدہ کتابت کرنے کا حکم دیا، یعنی کتابت کے معاملے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس طرح کے غلاموں کی آزادی میں آسانیاں پیدا کرتے رہتے تھے۔ ایک بار ایک مکاتب غلام نے مال جمع کر کے بدلے کتابت ادا کرنا چاہا، لیکن آقا نے یکمشت یعنی ایک ہی بار میں رقم لینے سے انکار کر دیا اور قسطوں میں لینا چاہا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے کل رقم لے کر بیت المال میں داخل کروا دی اور کہا کہ تم شام کو آنا، میں تمہیں آزادی کا فرمان لکھ دوں گا، اس کے بعد لینے یا نہ لینے کا تمہارے آقا کو اختیار ہوگا۔ آقا کو خبر ہوئی تو اس نے آ کر یہ رقم وصول کر لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخص ایسے ہیں کہ ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، ایک تو راہ خدا میں لڑنے والا، اور وہ مکاتب غلام جس کا دل کتابت ادا کرنے کا ارادہ ہو، اور وہ شادی شدہ جو پاک دامن رہنا چاہتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ 3 لوگوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اب آقا کا غلام یا باندی کو مکاتب بنانے کے تعلق سے یہ سماعت کریں کہ یہ سن لیں کہ جب کسی آقا نے اپنے غلام یا اپنی باندی کو مال کی شرط پر مکاتب کیا ہے اور غلام نے اس کو قبول کر لیا ہے تو وہ مکاتب بن جائے گا، اور اس جواز یعنی اس بات کا جائز ہونا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سبب سے ہیں، فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، کہ جب تمہیں غلاموں میں خیر نظر آئے تو تم ان کو مکاتب بنا دو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے فرما رہا ہے کہ جو غلاموں کے مالک ہے، اگر ان کے غلام ان سے اپنی آزادی کے بارے میں کوئی تحریر کرنا چاہے یا کچھ لکھانا چاہے تو انکار نہ کرے، یعنی آقا کو چاہیے کہ انکار نہ کرے۔ غلام اپنی کمائی سے وہ مال جمع کر کے اپنے آقا کو دے دے گا اور آزاد ہو جائے گا۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم ضروری نہیں، فرض اور واجب نہیں، بلکہ مستحب ہے اور خیر خواہی کے طور پر ہے۔ آقا کو اختیار ہے کہ غلام جب کوئی ہنر جانتا ہو اور وہ کہے کہ مجھ سے اتنا روپیہ لے لو اور مجھے آزاد کر دو، تو اسے اختیار ہے، چاہے اس قسم کا غلام اس سے اپنی آزادگی کے بارے میں، آزاد ہونے کے بارے میں تحریر اگر لینا چاہ رہا ہے تو اس کی بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو آپ نے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ بھی سنا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول پہلے یہی تھا، جیسا کہ ابھی بتلایا گیا کہ ان کا پہلے کا قول یہ تھا کہ اس کی بیع وغیرہ درست نہیں ہے، اس کی بیع وغیرہ درست ہے، لیکن جو ہے یا یہ کہ ان کا ایک قول پہلے یہ بھی تھا کہ یہ حکم وجوبی ہے یعنی واجب ہے، لیکن بعد کا قول یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ مسلمان کا مال بغیر اس کی دل کی خوشی کے یعنی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واجب نہیں ہے۔ میں نے نہیں سنا کہ کسی امام نے کسی آقا کو مجبور کیا ہو کہ وہ اپنے غلام کے آزاد ہونے کی تحریر کر دے، تو یہ تحریر کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جدید یہ ہے کہ یعنی نیا قول یہ ہے کہ واجب نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ واجب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اجازت کے طور پر ہے اور واجب ہونے کے طور پر نہیں ہے، یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا جو پسندیدہ قول ہے وہ واجب ہونے کا ہے۔ بہرحال ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اب
مکاتبت کے لفظی معنی تو ہیں لکھا پڑھی کے آتے ہیں، مگر اصطلاح میں یہ لفظ یعنی اس لیے یہ لفظ اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ کوئی غلام یا باندی اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو معاوضہ یعنی بدلے میں کوئی چیز ادا کرنے کی پیشکش کرے، یعنی درخواست پیش کرے، اور جب آقا اسے قبول کر لے تو دونوں کے درمیان شرائط کی لکھا پڑھی ہو جائے، یہی مکاتبت ہے۔ اسلام میں غلاموں کی آزادی کے لیے جو صورتیں رکھی گئی ہیں یہ ان میں سے ایک ہے۔ اب ضروری نہیں کہ معاوضہ یعنی بدلے میں مال ہی ہو، آقا کے لیے کوئی خاص خدمت انجام دینا بھی معاوضہ یعنی بدل بن سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ دونوں فریق یعنی آقا اور غلام اس پر راضی ہونا چاہیے۔ اب معاہدہ یعنی یہ معاملہ طے ہونے کے بعد آقا کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ غلام کی آزادی میں کوئی رکاوٹ ڈالے۔ اب مکاتبت کی جو درخواست ہے اس پر مولا یعنی آقا جو ہے قبول کرے یا نہ کرے، اس میں ائمہ کرام کے مختلف مذاہب ہیں۔ تو ایک گروہ نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی باندی یا غلام مکاتبت کی درخواست کرے، ریکویسٹ کرے، تو آقا پر اس کا قبول کرنا واجب ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی پہلے اسی کے قائل تھے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نیا قول اور حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک اور حضرت سفیان ثوری وغیرہ حضرات کا یہ مذہب ہے۔ اب ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل، ایک تو یہ کہ جنہوں نے کہا کہ یہ واجب ہے تو انہوں نے محمد ابن سیرین کے والد سیرین نے اپنے آقا حضرت انس سے یعنی ابھی آپ نے جو سنا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جب مکاتبت کی درخواست کی اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب شکایت گئی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ پر جو ہے درہ لے کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے برس پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اب اس واقعے سے انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ یہ حکم جو ہے وجوبی ہے۔ دوسرے گروہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ حکم واجب نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف فکاتبوہم نہیں کہا بلکہ یہ کہا فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، یعنی ان سے مکاتبت کر لو اگر ان کے اندر کوئی بھلائی پاؤ، یا بھلائی پانے کی شرط ایسی ہے جس کا انحصار یعنی جس کا ڈیپینڈ مالک کی رائے پر ہے۔ تو اس طرح سے دونوں واقعات جو ہے آپ حضرات نے بھی سماعت کیے۔ مکاتب کے آقا کا کچھ حصہ مکاتبت کو معاف کرنے کے تعلق سے بھی سن لے کہ آقاؤں کی ہدایت ہے کہ مال کتابت میں سے کچھ نہ کچھ معاف کر دو۔ چنانچہ بہت سی روایتوں سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جن کو یہ یعنی ایسے غلاموں کو جن سے کوئی بڑی رقم لینا تھا تو ایک رقم کا کچھ حصہ جو ہے ان سے معاف کر دیا۔ یہ معاف کرنے کا تذکرہ بھی قرآن کریم سے ملتا ہے۔ اب چونکہ غلام اور باندیوں کا دور جو ہے ختم ہوا، اس لیے جو ہے اس بات کو سمجھنا اور سمجھانا یہ چونکہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، اور لیکن احادیث مبارکہ کے جو وضاحتیں ہیں تو وہ کرنا بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ ایک بڑا باب کتاب العتق، ظاہر سی بات ہے کتاب کا جب نام دیا گیا تو اس کی کچھ وضاحت بھی ضروری ہے۔ اگلا باب ہے باب فی بیع المکاتب اذا فسخت الکتابۃ، کہ مکاتب کو فروخت کرنا جب کتابت کا معاہدہ منسوخ ہو جائے، جب کتابت کا معاملہ
معاہدہ منسوخ ہو جائے یعنی ختم ہو جائے تو مکاتب کو بیچنا کیسا ہے؟ حدیث پاک کا نمبر ہے 3929۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ وقتیبۃ بن سعید قال حدثنا اللیث عن ابن شہاب عن عروۃ ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرته ان بریرۃ جاءت عائشہ تستعینها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فاعتقي فإنما الولاء لمن اعتق، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مئة مرة شرط الله أحق وأوثق۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے پاس آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آئیں تاکہ اپنی کتابت کی رقم کی ادائیگی میں ان سے مدد حاصل کریں۔ یعنی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آقا کے بیچ میں کچھ رقم ادا کر کے آزادی کا معاملہ طے ہوا، تو وہ رقم وہ ادا نہیں کر سکتی تھی، تو مدد لینے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی کہ آپ اتنی رقم مجھے دے دے تاکہ میں وہ رقم کے ذریعے سے اپنی آزادی حاصل کر لوں۔ تو کیونکہ وہ اپنی کتابت کی رقم میں سے کوئی بھی ادائیگی نہیں کر سکتی تھی، یعنی ان کی اتنی طاقت وغیرہ نہیں تھی، تو یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی کتابت کی رقم میں سے یعنی جو رقم طے ہوئی تھی اس میں سے ابھی کچھ بھی ادا نہیں کی تھی۔ تو اب آپ اس کا ترجمہ پھر سے سماعت کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے میرے پاس آئی تاکہ اپنی کتابت کی رقم کی ادائیگی میں مدد حاصل کرے۔ وہ جو ہے یعنی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ اپنی کتابت کی رقم میں سے کوئی بھی ادائیگی نہیں کر سکی تھی، یعنی کچھ بھی نہیں دیا تھا ابھی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے مالکوں کے پاس جاؤ، واپس جاؤ، یعنی تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، اور اگر وہ پسند کرے تو میں تمہاری طرف سے تمہاری کتابت کی تمام رقم ادا کر دیتی ہوں۔ تمہارے مالک کے پاس جاؤ، اگر وہ پسند کرتے ہیں تو میں پوری رقم کی ادائیگی میں تمہاری کر دیتی ہوں، اور تمہاری ولا کا حق مجھے حاصل ہوگا۔ ولا کا مطلب یہ کہ تمہارے مرنے کے بعد جو ہے تمہارا جو بھی معاملہ ہوگا، یعنی تمہارا جو ولا یعنی جو اتھارٹی جو پہلے آقا کو حاصل تھی اب وہ مجھے حاصل ہوگی، کہ اگر تمہارا یعنی انتقال وغیرہ ہوا تو تمہاری جو وراثت یعنی تمہاری جو میراث ہے، تمہارا جو مال ہے وہ میرا ہوگا، میں اس کی مالک ہوگی اور میں تمہارے سارے حقوق کی مالک ہوں گی، تو ولا کا حق مجھے حاصل ہوگا۔ تو بریرہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کا تذکرہ اپنے مالکوں سے کیا تو انہوں نے بات نہیں مانی اور کہنے لگے کہ اگر وہ چاہیں تو تمہیں آزاد کر کے ثواب کی امید رکھ سکتی ہیں، لیکن تمہاری ولا کا حق ہمیں حاصل ہوگا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کا تذکرہ نبی علیہ السلام سے کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے خرید کر آزاد کر دو، کیونکہ ولا کا حق آزاد کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے، جس نے آزاد کیا اسے ولا ملتی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جس کی اجازت اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، یعنی قرآن میں نہیں ہے۔ تو جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جس کی اجازت اللہ کی کتاب میں نہ ہو تو اس شخص کو اس کا حق حاصل نہیں ہوگا،
یعنی اس کی شرط لگانے سے اس کی شرط کو پورا نہیں کیا جائے گا، چاہے اس نے 100 شرطیں لگائی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی شرط یعنی اللہ تعالیٰ کی شرط زیادہ حقدار ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جن شرطوں کو زیادہ جائز قرار دیا وہ زیادہ حقدار ہے وہ شرطیں، اور زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، یعنی اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ ان کو پورا کیا جائے، اور وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ باقی لوگ جو ہے خواہ مخواہ یوں ہی بیکار میں کوئی شرطیں لگاتے ہیں، تو ایسی شرطیں لگانے سے کوئی شرطیں فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ تو اس روایت میں یہ بتلایا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے آئی اور کہنے لگی کہ میں جو ہے کچھ رقم دے کر آزاد ہونا چاہ رہی ہوں، اور میں آپ سے مدد چاہتی ہوں، آپ میری مدد کر دیں تاکہ میں جو ہے وہ رقم دے کر آزاد ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہیں کہ ابھی انہوں نے کچھ بھی جو ہے بدل کتابت یعنی رقم میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دیا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کر دیتی ہوں، لیکن پہلے جا کر مالکوں کے پاس جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ تمہاری جو ولا کا حق ہے وہ مجھے ملے گا، کیونکہ اور میں پوری تمہاری ٹوٹل یعنی پوری رقم دے دیتی ہوں۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے جب اس بات کا تذکرہ اپنے آقاؤں سے کیا تو ان کے آقا نے کہا کہ بھئی اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آزاد کرنا چاہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ولا تو ہمیں ملے گی۔ وہ اگر ثواب کی نیت سے آزاد کرنا چاہ رہی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ولا کا حق ہمیں حاصل ہوگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کا تذکرہ حضور علیہ السلام سے کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو خرید لو اور خرید کر آزاد کر دو، کیونکہ ولا کا حق آزاد کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، یعنی فضول میں شرطیں لگاتے ہیں، بیکار میں شرطیں لگاتے ہیں، ایسی شرطیں لگاتے ہیں کہ جو قرآن میں نہیں ہے، یعنی جو قرآن میں جو شرطیں جائز نہیں ہیں وہ شرطیں لگا رہے ہیں۔ اور تو جو شخص ایسی شرط لگائے جس کی اجازت قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے کلام میں نہیں ہے، تو اس شخص کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہوگا، یعنی وہ اس کی شرط جو ہے پوری نہیں کی جائے گی، یعنی اس کو وہ چیز نہیں ملے گی جس کے لیے اس نے شرط لگایا ہے، چاہے اس نے 100 شرطیں لگائی ہوں۔ اللہ نے جو شرطوں کو جائز قرار دیا وہ شرطیں جو ہے زیادہ حقدار اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے، یعنی ان کو پورا کرنا چاہیے۔ لوگوں کی فضول شرطیں پورے کرنے کی جو ہے حقدار نہیں ہیں، یعنی اس لائق نہیں ہے کہ ان کو پورا کیا جائے۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 3930۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بن هشام بن عروة عن أبينا عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة لتستعين في كتابتها فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها وساق الحديث نحو الزهري زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ما بال رجال يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي انما الولاء لمن اعتق۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی کتابت کی رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں مدد طلب کرنے کے لیے، مدد حاصل کرنے کے لیے آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مالکوں کے ساتھ، اپنے آقاؤں کے ساتھ جو ہے 9 اوقیے کے بدلے، چاندی کے جو سکے ہوتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو ہے کتابت کا معاہدہ کیا ہے، کتاب کا معاملہ کیا ہے، تو جس میں ہر سال 1 اوقیے کی ادائیگی کرنا ہے، 1 اوقیہ یعنی چاندی کا دینا ہے، تو آپ اس بارے میں میری مدد کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے مالکان یعنی تمہارے جو آقا ہیں وہ اگر یہ چاہیں تو میں انہیں ایک مشت میں ادائیگی کر کے تمہیں آزاد کر دیتی ہوں، یعنی میں ایک ہی بار میں تمہیں آزاد کر دیتی ہوں پوری رقم دے کر، اور تمہاری ولا کا حق مجھے حاصل ہوگا۔ تو وہ اپنے مالکوں کے پاس گئی، اور اس کے بعد جو ہے راوی نے پہلے کی طرح حدیث بیان کی کہ جو اوپر گزری ہے کہ ان کے مالکوں نے یہ کہا کہ آزاد کرنا چاہیں تو کر سکتی ہے، لیکن ولا تو ہمیں ملے گی۔ ساتھ ہی اس روایت میں جو ہے نبی علیہ السلام کے کلام میں آخر میں یہ الفاظ ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اے فلاں تم آزاد کر دو اور ولا کا حق میرے پاس رہے گا، حالانکہ
ولا کا حق آزاد کرنے والے کا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پر ایک لفظ کا اضافہ کیا، یعنی اس روایت میں ایک لفظ جو ہے اوپر کی روایت میں نہیں ہے، وہ اس روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے پوری بات ارشاد فرمانے کے بعد کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تم تو آزاد کرو اور ولا کا حق تو جو ہے ہمارے پاس رہے گا، حالانکہ جو ہے اور حقیقی بات تو یہی ہے کہ یعنی حقیقت بات یہ ہے کہ ولا کا حق آزاد کرنے والے کا ہی ہوتا ہے۔ اب لوگ چاہے کوئی کچھ بھی شرطیں لگا لیں اور لوگ چاہے کچھ بھی معاملے کریں، لیکن ولا کا حق آزاد کرنے والے کو ہوتا ہے، ولا آزاد کرنے والے کو ملتی ہے۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 3931۔ حدثنا عبد العزيز بن يحيى ابو الاسبغ الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن ابن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس او ابن عم له فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وإني كاتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت قد فعلت. قالت فتسامع تعني الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. قال أبو داود هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت جویریہ بنت حارث حضرت ثابت بن قیس، راوی کو شک ہے کہ شاید یہ الفاظ ہیں کہ ان کے چچا کے حصے میں آئی تھی، ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تھی، یا یعنی جو راوی جو ہے حدیث پاک کے وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جویریہ بنت حارث وہ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی یا ان کے چچا کے حصے میں آئی. یہاں تو جو ہے ایک لفظ ہے یا اپنے چچا کے بیٹے کے حصے میں آئی، ابن عم لہو، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ چچا زاد کے حصے میں آئی یا حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی حضرت جویریہ بنت حارث. تو انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے کتابت کا معاہدہ کر لیا. حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ نے اپنی ذات کے حوالے سے کتابت کا معاہدہ کر لیا، یعنی یہ کہ بھئی میں اتنا دے کر آزاد ہونا چاہتی ہوں. اب وہ ایک خوبصورت خاتون تھی، ایک خوبصورت عورت تھی جو نظروں کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی، یعنی نظریں جو ہیں ان کے اوپر جمتی تھی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنی کتابت کے سلسلے میں مدد مانگنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. جب وہ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی تو میں نے انہیں دیکھا تو ان کا یہاں آنا مجھے ٹھیک نہیں لگا. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ اسی طرح اچھی لگیں گی جیسے مجھے اچھی لگ رہی ہے. تو اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ،
میں جویریہ بنت حارث ہوں، میرا جو معاملہ ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے، یعنی آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں، اور میں نے اپنی ذات میں جو ہے ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں، اور میں نے اپنی ذات کے لیے کتابت کا معاہدہ کر لیا ہے، کتابت کا معاملہ ہو چکا ہے، یعنی کچھ رقم طے ہو چکی ہے۔ اب میں اپنی کتابت کے حوالے سے، یعنی اس رقم کی ادائیگی کے حوالے سے آپ سے مدد حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس چیز میں دلچسپی لوگی جو اس سے زیادہ بہتر ہو؟ یعنی کیا تم کو اس میں شوق ہے کہ جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہو؟ ایک تو یہ ہے کہ میں تمہیں رقم دے دوں اور تم آزاد ہو جاؤ، اس سے بہتر چیز میں تمہیں بتاؤں؟ تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری کتابت کی رقم کی ادائیگی کر دیتا ہوں، میں تمہاری کتابت کی، یعنی جو رقم طے ہوئی ہے تمہاری آزادی کی، وہ رقم میں دے دیتا ہوں، اور میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت جویریہ بنت حارث نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب لوگوں نے یہ بات سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کر لی ہے، تو انہوں نے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور بولے کہ یہ نبی علیہ السلام کے سسرالی عزیز ہے، سسرالی رشتہ دار بن گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے جو بھائی وغیرہ تھے وہ بھی ابھی غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، غلامی کے اس میں تھے۔ تو لوگوں نے، یعنی جیسے ہی حضور علیہ السلام نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو لوگوں نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا، کہا کہ نہیں، اب یہ جو ہے صرف غلام نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے حضور کے اب رشتہ دار بن چکے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ صحابہ اکرام کے دلوں میں کیسا جذبہ تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی جو اپنی قوم کے لیے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ برکت والی ثابت ہوئی ہو، کہ ان کی وجہ سے بنو مستلق کے 100 گھرانے کے لوگ آزاد ہو گئے، تقریباً جو ہے 100 گھرانے کے لوگ آزاد ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی جو اپنی قوم کے لیے حضرت جویریہ سے زیادہ برکت والی ثابت ہوئی ہو، کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے بنو مستلق کا قبیلہ جو ہے اس کے 100 گھرانوں کے لوگ جو ہے 100 گھروں کے لوگ جو ہے آزاد ہوئے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ولی اپنا نکاح خود کر سکتا ہے۔ اب اس میں یہ بتلایا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک عورت جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ جو ہے ثابت بن قیس کے حصے میں آئی، تو اب یہ اپنے جو معاملہ طے ہوا تھا رقم دینے کا کہ اتنی رقم دے کر آزاد ہو جائیں گی، تو اب یہ خوبصورت عورت تھی، مدد مانگنے کے لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، دروازے پر کھڑی ہے، بہت خوبصورت عورت تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان کا یہاں کھڑے رہنا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ یعنی حسن جو ہے کھینچتا ہے، ایک فطری بات ہے یہ۔ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ نے اپنا تعارف کروایا، یعنی انٹروڈکشن کروایا، اپنی پہچان کروائی، کہا کہ میں جویریہ بنت حارث ہوں، میرا معاملہ یا رسول اللہ آپ پر چھپا ہوا نہیں ہے، اب جو ہے میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں، اور میرا کچھ معاملہ یعنی رقم طے ہوئی ہے، وہ دے کر میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، اور اس میں مدد کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بہتر چیز تو میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا بدل کتابت ادا کر کے تم سے نکاح کر لیتا ہوں، اور نبی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب جب یہ بات لوگوں میں پھیل گئی تو لوگوں نے یعنی نکاح کی بات جب پھیلی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا، تو لوگوں نے جو ہے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیا، یہ کہہ کر کہ اب حضور کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے۔ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے پہلی اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ جیسے زیادہ بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی کہ جن کی وجہ سے 100 گھر کے لوگ آزاد ہو گئے۔ تو یہ بڑی بابرکت خاتون تھی۔
جب مکاتب یعنی جس کے لیے کوئی رقم طے ہو گئی ہو، اب وہ پوری ایک قسط ادا کرنے سے عاجز آ گیا، بے بس آ گیا، تو اب حاکم اس کی حالت کو دیکھے گا۔ لہذا جب کوئی قرض ملنے والا یا اس کے لیے کوئی مال آنے والا ہے تو اس کی عاجزی کا فیصلہ کرنے میں حاکم جلدی نہ کرے، اور وہ 2 یا 3 دن تک انتظار کرے، تاکہ آقا اور غلام دونوں کے حق میں مہربانی ثابت ہو جائے۔ 3 دن کی مدت ایسی مدت ہے جو عذر کے ظاہر کرنے کے لیے طے ہوئی ہے، تو لہذا اتنی مدت ہونی چاہیے تاکہ اپنے دعوے کا اگر بچاؤ وغیرہ کچھ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اب 3 دن کے بعد بھی مکاتب کے پاس مال آنے کی کوئی امید نہ ہو، جبکہ آقا کی عجز کا طالب ہو، تو قاضی اس کو عاجز قرار دے گا، یعنی اور عقد کتابت جو ہے ختم کر دے گا، یعنی جو کتابت کا معاملہ ہے وہ ختم کر دے گا۔ یہ حکم امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب وہ مسلسل 2 قسطیں ادا نہ کرے، اس وقت تک قاضی جو ہے اس کو عاجز قرار نہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب مکاتب مسلسل 2 قسطیں ادا نہ کرے تو وہ غلامی کی جانب لوٹا دیا جائے، یعنی آپ نے اس کو اس اعتبار سے اس کے رد کو اس شرط کے ساتھ معلق کر دیا، یعنی جوڑ دیا ہے، اور یہ شرط کے ساتھ اس کو جو ہے قید کر دیا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ عقد کتابت ایک ایسا عقد ہے، یہ ایسا معاملہ ہے جو درگزر اور مہربانی پر ہونے والا ہے۔ تو اب اس میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ 2 قسطیں ادا نہ کرے تو وہ غلامی کی طرف لوٹ جائے گا۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ طرفین یہ کہتے ہیں کہ ختم کرنے کا سبب ثابت ہو چکا ہے، اور وہ ہے عاجز ہونا۔ جب وہ 1 قسط ادا نہیں کر سکا ہے تو 2 قسطیں کس طرح ادا کرے گا؟ اور یہ حکم جو ہے اس دلیل کی وجہ سے ہے کہ قسط کی ادائیگی کے مکمل ہونے پر آقا کا مقصد یہ تھا کہ اس کو مال مل جائے، جبکہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ مقصد ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ پر جب آقا جو ہے قسط لیے بغیر عقد کو باقی رکھنے پر رضامند یعنی تیار نہ ہو تو عقد کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے برخلاف 2 یا 3 دن تک مہلت دینے کے جو ہے 2 یا 3 دن یعنی مہلت دینے کے، کیونکہ اتنی مدت تک مہلت دینا یہ جو ہے ناگزیر ہے، ضروری ہے، اس لیے اس مدت میں ادا کرنا جو ہے ممکن ہے۔ بس اتنی مدت کے بعد کوئی تاخیر نہ کی جائے گی، اور اس میں دلائل کے اندر بہت تعارض یعنی ٹکراؤ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مکاتبہ باندھی 1 قسط کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوئی تو آپ نے اس کی غلامی کو واپس لوٹا دیا تھا، یعنی ایک باندھی جو ہے اپنی کتابت کی جو 1 قسط ہے اس کو ادا کرنے سے عاجز ہوئی، یعنی نہیں دے سکی، تو آپ نے پھر اس کو غلامی کی طرف واپس لوٹا دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دلیل پیش کرنا جو ہے، استدلال کرنا جو ہے ساقط ہو جائے گا۔ اب جب مکاتب نے قاضی کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر قسط ادا کرنے میں کوتاہی کر ڈالی اور وہ عاجز ہو گیا ہے، تو اس کے آقا نے اس مکاتب کی رضامندی کے ساتھ اس کو دوبارہ غلام بنا لیا ہے، تو یہ رد اور فسخ جائز ہو جائے گا، کیونکہ کتابت ایک دوسرے کی رضامندی کے علاوہ صرف عذر سے بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جب غلام اس پر تیار نہ ہو تو قاضی کی قضا کی ضرورت ہوگی، قاضی کے فیصلے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ عقد لازم بھی ہے اور مکمل بھی ہے۔ بس اس کو ختم کرنے کے لیے قضا یعنی فیصلہ یا رضامندی ضروری ہے، جس طرح قبضے کے بعد عیب ہونے کی صورت میں، یعنی قبضہ کر لینے کے بعد کوئی نقصان ہونے کی صورت میں بیع میں قضا یعنی فیصلہ یا رضامندی لازم ہوتی ہے، یعنی ضروری ہوتی ہے۔ اب جب مکاتب جو ہے بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز آ گیا، بے بس ہو گیا، تو اب وہ غلامی کے احکام میں واپس چلا جائے گا،
کیونکہ عقد کتابت ختم ہو چکا ہے، اور اس کے پاس جو کمائی ہے وہ اس کے آقا کے لیے ہوگی، اس لیے کہ جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ اس کے آقا کی کمائی ہے، اور یہ حکم بھی اسی دلیل کی وجہ سے ہے کہ اس کی کمائی اس غلام پر یا اس کے آقا پر تھی، بس عاجز ہونے یعنی بے بس ہونے کی وجہ اس کا موقوف ہونا ختم ہو چکا ہے، یعنی رک جانا ختم ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنا حصہ کسی غلام میں آزاد کر دیا ہے تو اس پر آزاد کرانا اپنے مال سے واجب ہے، اس پر جو ہے اس کا آزاد کرانا اپنے مال سے واجب ہے، اگر اس کے پاس مال ہو، ورنہ تو اس کی قیمت لگائی جائے گی اور اس غلام سے محنت کرائی جائے گی، لیکن اس کو مشقت میں نہ ڈالا جائے۔ اور جب مکاتب انتقال کر جائے اور اس کے پاس مال بھی ہے تو کتابت کا معاملہ ختم نہ ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اس کے مال سے بدل کتابت کو ادا کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کی زندگی کے آخری لمحات میں بھی اس کی آزادی کا فیصلہ کیا جائے گا، اور جو مال بچ جائے گا وہ اس کے وارثوں کے لیے میراث بن جائے گا اور اس کی اولاد آزاد ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما کا فرمان بھی اسی طرح ہے، اور ہمارے فقہاء کرام نے بھی اسی کو اپنایا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ کتابت باطل ہو جائے گی، اور مکاتب جو ہے غلامی کی حالت میں فوت ہونے والا کہلائے گا، اور اس کا چھوڑا ہوا مال اس کے آقا کے لیے ہوگا۔ اب ان کے امام جو ہے اس بارے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ کتابت کا مقصد اس کی آزادی ہے، جبکہ آزادی کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے، بس کتابت جو ہے باطل ہو جائے گی، اور یہ حکم اس دلیل کی وجہ سے ہے کہ آزادی کئی حالتوں سے خالی نہ ہوگی، کہ وہ موت کے بعد یا موت سے پہلے یا اس کے بعد حالت حیات یعنی زندگی کی حالت کی طرف منسوب ہو کر ثابت ہوگی، پہلے کے ثبوت میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو لہذا دوسرا بھی ثابت نہ ہوگا، کیونکہ شرط یعنی ادائیگی نہیں پائی جا رہی ہے، اور تیسری حالت میں ثابت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس حالت میں آزادی کا ثابت ہونا ناممکن یعنی امپاسبل ہے، اور کوئی بھی چیز ہو وہ پہلے ثابت ہوتی ہے اور اس کے بعد منسوب ہوتی ہے، یعنی اس کی نسبت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ساری باتیں آپ حضرات نے سماعت کی ہیں، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ موت کی وجہ سے کیا چیزیں جو ہے اس کے کیا احکام مرتب ہوتے ہیں مکاتب کے۔ اب امام یعنی اعتاق کا، آزادی کا جو ہے ملکیت کو زائل کرنے کے تعلق سے، کہ آزادی کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آزادی ملکیت کو زائل کر کے، ختم کر کے آزادی کو ثابت کرنے کا نام اعتاق ہے، یا خود اعتاق یعنی آزاد کرنا ہی یہ ملکیت کو ختم کرنے کا نام ہے، کیونکہ ملکیت جو ہے آزاد کرنے والے کا حق ہے، یا تو عوام کا حق ہے، اور تصرف کا حکم اسی قدر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ تصرف کرنے والے کی ولایت کے تحت داخل ہوتا ہے، اور یہ اپنے حق کو ختم کرنا ہے نہ کہ دوسروں کے حق کو۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ تصرف یعنی جو لین دین وغیرہ ہوتا ہے، یا کچھ بھی قدرت ہوتی ہے، یا جو بھی اور معاملات ہوتے ہیں اس میں انٹرفیئر کے، تو وہ ایک حد تک کے محدود رہتا ہے، لیمیٹیڈ رہتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی طرف آگے نہیں بڑھتا۔ تو اب یہ ایک فقہی بحث ہے، منطقی بحث ہے۔ اب اس لیے تصرف اعتاق اپنی اصل پر باقی رہے گا، یعنی آزاد کرنے کا جو تصرف اور پاور کہہ لیجیے آپ اس کو، وہ اپنی اصل پر باقی رہے گا۔ غلام پر کوشش کرنا واجب ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس جو کچھ مالیت جو بھی اگر اس کے پاس سیف ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوشش کرنے والا مکاتب کے درجے میں ہے، یعنی ابھی جو کوشش کر رہا ہے کہ میں اتنا لے کر جو ہے یعنی کتابت کی ادائیگی میں جو کوشش کر رہا ہے وہ مکاتب کے درجے میں ہے، اس لیے کہ بعض غلام کی طرف اعتاق کو منسوب کرنا پورے غلام میں ثبوت ملکیت کے جیسا ہے، یعنی تھوڑے غلام کی طرف آزادی کی نسبت کرنا پورے غلام میں ملکیت
کو ثابت کرنے کے برابر ہے۔ ایک غلام ہے، اس میں کچھ آزادی ہے، کچھ غلام